بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ آج ایک بڑی قابل دید اور بڑی عظیم شخصیت موجود ہیں، رانا محمد اشفاق صاحب، جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما ہیں۔ اللہ نے بولنے کا بڑا سلیقہ دیا ہوا ہے، ملکہ دیا ہوا ہے، آواز میں روب ہے، جوش ہے، اور اس کے ساتھ اس شخصیت سے کون واقف نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، اس نوجوان نسل کے لیے خدمت کی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک پاکستان کی جس طرح خدمت کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رانا صاحب کا بہت شکریہ کہ سر آپ نے ٹائم دیا۔ سر، ملکی حالات جس طرح کے آج کل چل رہے ہیں، نوجوان نسل بہت زیادہ مایوس ہے۔ آپ بہت زیادہ اچھی طرح اس نبض کو سمجھتے ہیں یوتھ کی اور پاکستان کی بربادی اور نوجوان کی جو نبض ہے، یہ بڑی انٹر لنک ہے اس کمیونٹی کے ساتھ، اس پاکستان کی ترقی کے ساتھ۔ آج ہر بندہ ڈس اپوائنٹ ہے ملکی حالات سے، تو سر اس کا حل بتا دیں۔ اصل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے HRY پاکستان پر آپ انٹرویو لینے آئے ہیں، اور آپ کی وساطت سے جو ہمارا نقطہ نظر ہے، جو اوپینین ہے، انشاءاللہ وہ بیدہ لوگوں تک پہنچے گا۔ جی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ کے قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ کبھی بھی کسی موڑ پر آ کر، کسی بند گلی میں جا کر، جہاں کوئی آپ کو سورس نظر نہ آئے، کوئی لنک نظر نہ آئے، نکلنے کا راستہ سجائی نہ دے، تو وہاں اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس سے آپ نے وہاں سے انشاءاللہ پھر راستے نکلتے ہیں، وہاں سے جو گائیڈنس اور ہدایت ہے، اللہ وہاں سے چشمے نکالتا ہے اس کے، اور قوموں کو، معاشروں کو، انڈیویجول کو، سب کو اللہ رب العالمین کامیابی کی راستوں کے اوپر گامزن کرتا ہے۔ دوسرا، پاکستان کے حوالے سے جو ڈس اپوائنٹ ہے اس وقت یوتھ، جی اس کی سب سے بڑی سمبل یہ ہے کہ اکثر جس کو بھی آپ ملیں وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی یورپ کا، امریکہ کا، آسٹریلیا کا کوئی ویزا مل جائے تو ہم جو ہے نا وہاں چلے جائیں کاروبار کے حصول کے لیے۔ تو اس کی بہت لمبی پلاننگ کی گئی ہے، منصوبہ بندی کی گئی ہے، سوشل میڈیا کو ایز اے وار ویپن اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے بہت سے لوگ باہر سے جنہوں نے کام کیا ہے، اور بہت سارے پاکستان کے اندر بیٹھ کے بھی انہوں نے اس کے اندر دانستہ نادانستہ، چاہتے نہ چاہتے، شعوری یا لاشعوری طور پر انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، پاکستانی قوم کو پاکستان سے دور کرنے کے لیے، پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان گیپس کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک لمبی محنت ہے جس کا کلائمیکس آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی بدقسمتی والی بات ہے، جبکہ ہمارے ملک کے اندر وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر ریسورسز، وہ تمام تر سورسز، تمام تر اپورچونیٹیز جو وہ بیرون ملک کے اندر جا کر لینا چاہتے ہیں، جی وہ بدرجہاں الحمدللہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں اپنی یوتھ کو لاجیکلی اور ایموشنلی اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے دوبارہ پھر ریورس کرنے کے لیے، پاکستان کی طرف ان کے رخ کو موڑنے کے لیے ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بیماری ہے، ہر بیماری کا اللہ نے علاج رکھا ہے۔ سر، آپ کی سیاست کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، کس قدر نوجوانوں کو مایوس کرنے کے پیچھے کوئی ایسا ہے کردار؟ پولیٹکس کا جو اثر ہے، جو افیکٹس ہیں، وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر پڑتی ہے، اور عوام کے اندر سب سے افیکٹو جو ایک طبقہ ہے وہ یوتھ کا ہوتا ہے، وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے، جنہوں نے نیکسٹ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر اپنا کردار رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کے یوتھ کو اپنے معاشرے سے مایوس کر دیا جائے تو بغیر جنگ کیے سمجھ لو دشمن کو فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بڑے طریقے سے جب سے پاکستان ایٹمی قوت بنے تو پاکستان کے دشمنوں نے یہ سمجھ لیے کہ ہم
روایتی جنگ کر کے پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے. تو انہوں نے پھر اس جنگ کو ڈائیورٹ کیا ہے سوشل میڈیا پر لا کر کہ پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں کریٹ کرنا، پاکستان اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں کریٹ کرنا، ہر پاکستانی ڈپارٹمنٹ کو فیلئر ڈپارٹمنٹ شو کرنا، اور ایسے لگنا کہ جیسے پاکستان آج گیا سو کل گیا. جی جی سمجھے نا، یہ ایک ماحول انوائرمنٹ کریٹ کر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ عام پاکستانی کو بھی جا کے دیکھیں وہ گلے اور شکوے کرتا ہوا نظر آئے گا. جبکہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، شاید آپ کا یہ انٹرویو کا ٹائم اتنا متحمل نہ ہو، میں ایک ایک چیز کو ثابت کر سکتا ہوں کہ جو چیزیں یہ سعودی عرب جا کے ان کو مل سکتی ہیں، یو اے میں مل سکتی ہیں، یو کے اور یو ایس اے کے اندر مل سکتی ہیں، وہ تمام چیزیں اسی محنت کے ساتھ جس طرح یہ یورپ میں جا کے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب کے اندر کام کرتے ہیں، اگر وہی محنت اس وطن عزیز کے اوپر کی جائے تو انشاءاللہ یہ ان سے کہیں زیادہ معدنیات سے بھرپور اور پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر. صرف ایکٹیویٹی چاہیے اور پرخلوص قوم کا منتظر ہے یہ ملک. میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ میں نے بھائی ناصر صاحب کا جمعہ ایک بار سنا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ شریعت کے اندر بھی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانا جائز نہیں ہے. ہاں، شرعی طور پر یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ملک کے اندر صرف کاروبار کے لیے جانا کہ جہاں آپ کے ایمان آپ کا محفوظ نہیں ہے. جی جی ایمان خطرے کے اندر ہے. اور جو فیملیز اس وقت یو کے اندر موجود ہیں یا یو ایس اے کے اندر موجود ہیں یا یورپ کے اندر موجود ہیں، وہ جو نسل در نسل ادھر رہ رہے ہیں، ان کے فیملی سسٹم تباہ ہو چکے ہیں، ان کی معاشرتی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ خراب ہو چکی ہے. جبکہ جو مشرقی روایات ہیں یہ کسی نہ کسی طور پر آج بہت سارے اس کے اندر بھی ڈینٹ لگ چکے ہیں، لیکن آپ ان روایات کو اسلام کے تقریباً مطابق دیکھتے ہیں، تقریباً اس کے قریب ہے. تو اس لیے صرف روٹی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا یہ مومن کے شایان نشان نہیں ہے. ہمیں پریفر جو ہے اپنے ایمان کو کرنا چاہیے، یہاں رہ کر محنت کرنی چاہیے، انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے رزق کا ضرور انتظام کرے. سر شکریہ. یہ جو جماعت ہے یہ ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی کی جماعت ہے. جماعت الدعوہ جسے کہتے تھے امیر محترم حافظ محمد سعید صاحب، یہ اس جماعت نے سر بڑا کام کیا ہے اس پاکستان کے لیے، اس سرزمین کے لیے، اس قوم کے لیے. کبھی آوازیں اٹھتی تھی بلوچستان سے علیحدگی کی، لیکن حافظ صاحب اور حافظ صاحب کی جماعت نے جس طرح سر کام کیا نا اس ملک کو مینٹین رکھنے کے لیے. سر اب یہ جو دور ہے افراتفری کا، اس کے اندر ہماری جماعت کس قدر کام کر رہی ہے؟ الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا پلیٹ فارم بنایا ہی حافظ محمد سعید صاحب اور ان کے رفقا اور جو وطن کے غم گسار لوگ ہیں جی. یہ ایسے موقع پر بنایا گیا ہے کہ مسلم لیگیں پہلے بھی موجود ہیں پاکستان کے اندر، لیکن جو پاکستان بنانے کے نظریات کی حامل مسلم لیگ تھی وہ قائد اعظم کی وفات کے ساتھ ہی ختم کر دی گئی تھی. جی. تو وہ مسلم لیگ جو 1906 میں بنائی گئی تھی جس نے پاکستان بنایا تھا، وہ مسلم لیگ پاکستان سے ناپید ہو گئی تھی. جی. اور 77 سال وہ جو مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. تو ان اور تمام سیاسی پارٹیز کا اگر آپ خلاصہ سم اپ کریں تو ان کی سب سے بڑی جو منزل ہے وہ حصول اقتدار ہے. جی جی نہ پاکستان ہے، نہ اسلام ہے، نہ عوام پاکستان. جی. اگر ان کو اقتدار مل جائے تو ان کو ملک بہت اچھا لگتا ہے. اگر ان سے اقتدار ان کی کسی غلط فہمیوں، غداریوں اور تخریب کاریوں اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کنیکشن کی بنیاد پر کبھی اقتدار چھین جائے جی. تو پھر جو ہے نا یہ اس پاکستان کے در پہ ہو جاتے ہیں، پاکستان کے یہ دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر صرف حصول اقتدار کے لیے مہاجر پرندے ہیں. اقتدار ہو تو یہاں ہوتے ہیں، اقتدار میں نہ ہو تو یہ لندن میں ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان سے محبت کرنے والوں کی، کشمیر سے محبت کرنے والوں کی، کشمیر کے عوام کے ترجمانوں کی
اور پاکستان کے ساتھ جوڑنے اور جڑنے والوں کی ایک جماعت ہے، اور انشاءاللہ اسی مسلم لیگ نے پاکستان کو بنایا تھا، یہی مسلم لیگ پاکستان کو اس نوبت سے نکالے گی انشاءاللہ سر، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس جماعت نے اپنی سیاست کے لیے کام نہیں کیا اس قوم کے لیے۔ سر اسی سے آخری سوال ہے کہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات سننے کو اور دیکھنے کو ملی ہے، آپ جیل کے قیدیوں کو بھی صاف کھانا پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو آپ بھینسیں بھی دے رہے ہیں، بکریاں بھی دے رہے ہیں، تو سر یہ آپ نے کے ذہن میں کس طرح آیا تھا یہ والا؟ اصل میں دیکھیں، جو خدمت کرتا ہے نا اس کے لیے اللہ پھر راستے دیتے ہیں۔ جی، جب آپ کے اندر جذبہ ہو، گاڑی ہو، تو پھر اللہ اس کو چلانا بھی سکھا دیتا ہے، اس کو جو نا دوڑانا بھی سکھا دیتا ہے۔ جی جی تو اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کسی کام کا تو اللہ آپ کو وہ اپرچونیٹی دے دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اگر چونکہ قصور جو ڈسٹرکٹ ہے یہ زیادہ تر ایگریکلچر جی جو زراعت کے متعلقہ لوگ ہیں، تو یہاں وسائل اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے، یا تو بہت متمول لوگ ہیں اس لیے یہاں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، اور یا پھر انتہائی قسم پرسی کے اندر زندگی گزارنے والے ان کے مزارے ہیں جو ہمیشہ نسل در نسل سے ان کے نوکر چلے آ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ہم نے سوچا کہ اگر کسی غریب دیہاتی کو، ذمہ دار کو، مزارے کو اگر ایک بھینس دے دی جائے، ایک گائے دے دی جائے، یا دودھ دینے والی ایک بکری دے دی جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح کہ جس طرح آپ نے اس کو ایک چھوٹی انڈسٹری ہے وہ انسٹال کر دی ہے، اس سے اس کے گھر کی گزران اچھی گزرتی ہے، اس کے گھر میں دودھ آ جاتا ہے، لسی آ جاتی ہے، گھی آ جاتا ہے، دہی آ جاتی ہے، کچھ بھی اس کو نہ ملے وہ بھوکا نہیں رہتا پھر۔ اور آگے اس کے جو بچے ہوتے ہیں اپنا جانوروں کے، اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے اور وہ انٹرسٹ اور دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم انشاءاللہ گریجولی یہ کام کر رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ سر، ایک چیز ہے وہ دل میں ہے، بول دیتا ہوں، حافظ صاحب کو، حافظ محمد سعید صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کو ہم کب سر سٹیج پہ دیکھیں گے؟ بڑی دیر ہو گئی ہے۔ حافظ سعید صاحب کا کوئی جرم نہیں ہے، بالکل ایسا حافظ سعید صاحب کے اوپر جتنی ایف آئی آریں ہوئی ہیں یہ امریکی اور انڈیا کے دباؤ پر، اور ایف اے ٹی ایف کی جو گن پوائنٹ پر انہوں نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں، جبکہ آن دی گراؤنڈ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن، کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے انتہائی پرامن، سویلائزڈ اور بہت اچھے سٹیزن ہیں، پاکستان سے بے انتہا محبت کرنے والی بالکل، اس میں شخصیت۔ کوئی شک نہیں۔ تو بعض دفعہ کوئی جرم نہ ہونا بھی جرم بن جاتا جی ہے، ایسا ہی۔ تو ان کی یہ مسئلہ ہے، وہ پاکستان کے مجرم نہیں ہیں، وہ پاکستان میں امریکہ کے ہو سکتے ہیں، انڈیا کے ہو سکتے ہیں، جی پاکستان کے مجرم نہیں ہیں۔ تو سر کب آ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ دعا کریں، ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے جی کیس انشاءاللہ۔ مختلف عدالتوں میں، تو جو ایک لیگلی پروسیجر ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں انشاءاللہ، جس طرح عام بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جاتا ہے، آخر الٹیمیٹ پاکستانی عدالتوں کو ان کو بھی رہا کرنا پڑے گا۔ جی انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کہ آپ سب باہر آئیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور اب اس کے بعد میرے خیال میں کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ ہماری یوتھ ڈس اپوائنٹ ہو اور ملک چھوڑ کر جائے۔ بہت شکریہ۔